اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 12 سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 97 تا آیت نمبر 103 اس کا رکوع جو ہے وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس آیا مبارکہ میں جو آیت نمبر اس کی 97 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 97 اور 98 کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اے نبی تم کہہ دو کہ جو جبرائیل کے دشمن ہوں، جس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارا ہے، جو پیغام ان کی پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہ جو اب سورہ مبارکہ کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 97 اور 98 جس کا ترجمہ بتایا گیا ہے، اس کا مین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کافر تھے یا یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ایک بغض تھا، ایک ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک دل میں جو تھا ایک بغض اور عناد رکھتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کنڈیمڈ کر رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ یہ جو لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، مطلب یہ کہ ان کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے ناپسند کرنے کی وجہ جو بتائی جاتی ہے ابھی نیکسٹ آگے چلے گی کہ اس لیے کہ وہ ایسے پیغام لے کر آتے تھے جو ان کی فطرت، ان کی طبیعتوں پر گراں گزرتے تھے، وہ ایسے احکامات لے کر آتے تھے جو وہ ان کا نفس ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان کا دل کرتا تھا کہ ہم وہ کام کریں، جبکہ جبرائیل امین جو ان کے لیے پیغام لے کر آتے تھے، حق کا پیغام لاتے تھے جو اللہ کی طرف سے وہی لے کر آتے تھے، تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور ہدایت اور اس میں بشارت لے کر آتے تھے مومنوں کے لیے، جبکہ جو کافر لوگ تھے ان کو یہ گراں گزرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ ان حضرت جبرائیل کے دشمن ہیں اور ان فرشتوں کے دشمن ہیں، تو رسولوں کے دشمن ہیں، جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہی دشمن ہے۔ ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کا جواب میں یہ آیت نازل کی ہوئی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جواب دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد کیا کہ اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کر لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے مرض سے شفا دے تو میں اپنے کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کو بہت پسند تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا، ہاں حضور سچ ہے۔ بجا ارشاد ہوا، اچھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ نے فرمایا، سنو،
مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے، اور شبیہ بھی، یعنی جیسے اب آج کل کی اپنے اب ڈی این اے وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے ساری چیزیں ڈیٹیلز میں۔ اب تو اتنی ترقی ہوگی، ہر چیز اوپنلی ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہے ہیں یہ کافر لوگ اور یہودی لوگ، اور جو ان سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ ہی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جب کوئی سائنس نہیں تھی، 1400 سال پہلے کوئی ایسی ترقی نہیں تھی، لیکن یہ ایک علم لدنی تھا جو اللہ کی طرف سے نبی کو عطا ہوتا ہے، اور نبی کا جو علم تھا جو سراسر اللہ کا عطائی تھا، تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر کہا بے شک آپ نے بجا فرمایا۔ آپ نے ان دونوں باتوں پر اللہ کو گواہ بنایا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تورات دی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہماری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ اسی بحث کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے، اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس بھی پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا جو یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی والی وغیرہ کی خبریں لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ رات کیا چیز ہے؟ رے عین دال، رات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ اور یہ مختلف جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر مسند احمد وغیرہ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ آپ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کا جواب ابھی جبرائیل نے مجھے بتلائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا یعنی کہ یہ جس آیت میں ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضرت جبرائیل کو یعنی یہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے وحی لے کر آتے ہیں ان کا جو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ اور تیسری بات جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وَإِنَّكَ رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا سلام لانے کا یا اسلام قبول کرنے کا معلوم ہو جائے تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ پہلے انہیں قائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل لے کر آئے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر
آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ترجمہ ہے اس میں فرشتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہو اور جس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہے ہیں یا اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو کلام ربی یا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، یہ کلام باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آپ کے دل پر اتارتے ہیں، تو یہ جو اور وہ ایسا پیغام ہے کہ جو سچا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ اب اس میں پھر ایک بار بتایا گیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ بار بار آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کافر جو ہوگا یا جس کا شک میں جو مبتلا ہوگا، جو دلیلیں حجتیں نکالے گا، جو کتاب کو نہیں مانے گا، اس کو اس کتاب سے بھی کوئی ہدایت نہیں مل پائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مومن ہے، مومنوں کے لیے جو ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے، تو بار بار جو مومنین کا کردار آتا ہے اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں بہت فرق ہے۔ مومن وہ ہے جو کہ باعمل مسلمان ہے، مسلمان صرف وہ ہے جس نے کہ صرف کلمہ پڑھا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو دل و جان سے احکامات الہی کو قبول کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو قبول کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو عمل کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اور قرآن کے بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کا دشمن ہے، یعنی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، وہ فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، تو کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ جیسے وہ ان کے خلاف تھے، تو وہ اگر ان کو خلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ دشمنی کو قائم رکھیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ بہت ساری حدیث وغیرہ میں ملتا ہے کہ اس میں جو نبی، اللہ کے نبی جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کہ قرآن کو من و عن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے اور وہ ان کو ہم تک پہنچاتے رہے ہیں، تو اس میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ کے اگر جو دشمن ہے، جو اللہ کے فرشتوں کے جو دشمن ہیں، یعنی کہ جو یہودی ہیں، وہ اگر اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دشمن ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے جو تھے وہ اکثر یہودیوں کی مجمع میں چلے جاتے تھے اور ان کے پاس قرآن کی اور تورات کی سچائی وغیرہ کی تصدیق کرتی تھی، چونکہ تورات جو تھی وہ قرآن کی سچائی کی تصدیق کرتی تھی، تو یہودی بھی حضرت عمر کے ساتھ گھل مل جاتے تھے یا بات چیت کرتے تھے، اکثر تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی باتیں ہو رہی تھی تو راستے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہوں نے کہا یہ جو مجمع میں لوگ تھے کہ وہ تمہارے نبی جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں، لیکن تم یہ بتلاؤ، تمہیں اللہ وحدہ کی قسم، اللہ جل شانہ برحق کو مد نظر رکھو، اس کی نعمتوں کا خیال کرو، اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے، ذرا رب کی قسم کھا کر بتاؤ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان کے بڑے عالم جو ان سب میں علم میں کامل تھے اور سب کے سردار تھے، اس نے کہا اس شخص نے اتنی سخت بات قسم دے دی ہے تو تم صاف اور سچا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے۔ اس بات پر پادری نے جو کہا وہ ذرا سنیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے زبردست قسم دی ہے، لہٰذا سچ تو یہی ہے کہ ہم دل و جان سے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے کہا افسوس، جب یہ جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس آسمانی وحی لے کر آنے والے جبرائیل ہیں جو نہایت سختی اور تنگی، شدت، عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں، ہم ان کے اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وحی لے کر میکائیل آتے جو رحمت و رافت اور تخفیف و راحت والے فرشتے ہیں تو ہم انہیں ماننے میں تعمل نہ کرتے۔
میں نے کہا اچھا بتاؤ تو ان دونوں کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو جناب باری تعالیٰ کے دانے بازو ہیں اور دوسری طرف۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو اس کا دشمن بھی اللہ ہے، اور دوسرا فرشتہ بھی حضرت جبرائیل کے دشمن سے میکائیل دوستی نہیں رکھ سکتا، اور میکائیل کا دشمن جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو سکتا ہے، نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک باری تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر آ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ تم سے کوئی لالچ ہے نہ خوف۔ سنو، جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، تو اس کافر کا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی دشمن ہے۔ اتنا کہہ کر میں چلا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے ابن خطاب، مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضور سنائیے۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، یہی باتیں ابھی یہودیوں سے میری ہو رہی تھی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، بلکہ اسی لیے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کو اطلاع کروں، مگر میرے آنے سے پہلے اس لطیف و خبیر سننے اور دیکھنے والے رب نے آپ تک خبر پہنچا دی۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی بعض رسولوں کے نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرماتا ہے کہ یعنی جو بھی وہ آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے، میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ یہی قرآن کے بارے میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے یا مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں، یعنی کہ جو فرشتوں میں سے جو رسول ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں، لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے رہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبرائیل ہیں، جیسے حضرت میکائیل رویدگی اور بارش وغیرہ پر، اور جیسے حضرت اسرافیل سورہ جو اس قیامت کے دن سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ تو یہ مختلف فرشتوں کے جو مختلف کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دیے ہیں، تو یہ انہی کے مطابق ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جو فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو دشمنی کرے گا تو وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 100 ہے، اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سنیے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جس کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ یہاں پر جو اب آیت کے اگلے جو آیات آئیں گی اس میں حضرت سلیمان اور کچھ ان کے سے متعلقہ جو آیات ہیں وہ ان کا تذکرہ آئے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کانسیپٹ تھا ان کا یہودیوں کا کہ وہ جادوگر تھے اور وہ جادو جانتے تھے اور جادو کی بیس پر ان کے پاس اتنی طاقت تھی، اور پھر وہ جو عملیات وغیرہ جو تھے وہ ان ساری چیزوں کا ذکر اذکار جو ہے وہ آیات کے حوالے سے اس کی تفسیر میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔
تو آیت نمبر جو 100 ہے اس کی یعنی تفسیر جو ہے اس کے مطابق اس کا ٹاپک جو ہے کہ یعنی ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ یہ ان کی قوم کی یہودیوں کی قوم کی یہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ہم نے تو روشن دلیلیں آپ کی طرف بھیجی ہیں، یعنی یہ جو قرآن ہے اس میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ بالکل برحق ہیں، سچ ہیں اور ان کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو رد کرنے والے، اس کو نہ ماننے والے، ان کا انکار کرنے والے بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں اور وہ کافر ہیں جو کہ اس کو نہیں مانتے، اور ان میں سے عہد کر کے توڑنے والے ہیں، جیسے کہ پیچھے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ آئے ہیں اور سوال جواب کیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ اگر جب تم مان لیتے ہو، اور بہت سے عہد انہوں نے توڑے ہیں جو کہ اللہ سے عہد کیے توڑ دیے، اور اسی طرح سے وہ ایمان سے خالی ہیں۔ دیکھیں عہد وہی توڑتا ہے جو کہ ایمان نہیں رکھتا۔ جب ایمان مخلص ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنے زبان اور اپنے قول کا پکا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یعنی اے محمد، اس کا ترجمہ کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف و تبدیلی احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجزہ نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کو ان کے حسد و بغض روک دے، ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا، حکمتوں والا کلام نہیں کہلایا جا سکتا یا وہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سور یا کتبنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی تھی چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزماں کی بابت کوئی عہد لیا گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے خالی ہے، اور ان کو جو بار بار جو عہد کو توڑ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بار بار اپنے عہد کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے یہودیوں کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے، جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ سامنے روشن دلیلوں کو سن کر بھی قبول نہیں کرتے اور وہ اسے رد کر دیتے ہیں، اور وہ ایمان سے خالی ہیں، اور وہ عہد کر کے توڑنے میں بھی باکمال ہیں، اور عہد کر کے بھول جانا، توڑ دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت مبارکہ میں اشارتاً بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو آیت کی یہ کنٹینیو ہے ابھی رکوع، لیکن اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے آگے ہاروت و ماروت کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان کے یہ جو واقعات ہیں کہ جس طرح سے ان کے جادو کے معاملات کے ان کو جادوگر قرار دیتے تھے، اور ان کے جو سارے ذکر ہم ان کا تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔